أضأت يا كوكبا ملئت فضلا فأنت مولى الربيع أهل العباد بشهر خير وشهر نور أضأت يا كوكبا ملئت فضلا فأنت مولى الربيع أهل العباد يبارك اليوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت ٹوٹوریلز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا ٹوٹوریل امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے۔ عموماً جب ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی زندگی کے حوالے سے لوگ آپ کے سامنے بات کرتے ہیں، کوئی مقرر آ کے بات کرتا ہے، عالم دین بات کرتے ہیں، تو ہم ان سے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کے دن میں یہ عالم دین، یہ مقرر، یہ دانشور اپنی بساط کے مطابق امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق ہمیں کوئی پیغام دیں گے۔ لہذا جو کسی کو بہتر موضوع لگتا ہے امام کی زندگی کا، جو ان کی زندگی سے بہتر پیغام لگتا ہے، وہ ایک پیغام لیتے ہیں، اور اس طرح کے دنوں میں، ولادت و شہادت کے ایام میں اس طرح کا ایک پیغام لے کے آپ کے سامنے آتے ہوتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے اپنی پسند کا کوئی پیغام نہیں لے کے آیا۔ جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں دیٹ از اے میسج فرام امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں، مگر انہی کی زبان سے وہ پیغام ہے۔ سو اگر آج کے دن میں امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود ہوتے، اور آج ہم ان کو جو ہے ان کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے، اور آج اگر ہم ان سے کہتے کہ میرے مولا آج کے دن دل چاہ رہا ہے کہ کوئی بات، کوئی نصیحت ہم سے کریں اور کوئی میسج دیجیے ہم کو، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا میسج دیتے؟ اس طرح کا ایک میسج آپ کی خدمت میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اور ان کی روایت سے اور ان کے الفاظ سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے اصول کافی میں کہ ایک دن امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے خطاب کیا اور ایک خطبہ دیا ان کو، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس انا اخبرکم عن اخ لی کان من اعظم الناس فی عینی۔ لوگوں، آج میں آپ کو اپنے ایک دوست کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو سب سے اچھا اور سب سے عظیم ہے میری نظر میں ہر لحاظ سے۔ لہذا ایک ایسے دوست کے بارے میں آج آپ سے بات کروں گا اور آج آپ کو بتاؤں گا جو میری نظر میں سب سے زیادہ عظیم ہے۔ فوراً ایک سوال آتا ہے کہ مولا اپنے حوالے سے ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو مولا کون ہے وہ، اور وہ کیسے آپ کے محبوب بن گئے، اور ان میں ایسا کیا دیکھا آپ نے، یا ان میں ایسا کیا تھا کہ وہ آپ کو اعظم الناس لگتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پر فرماتے ہیں، انا اخبرکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں آج تم سے بات کرتا ہوں، ان اخن لی، اپنے ایک دوست کے بارے میں، کانا من اعظم الناس فی عینی، جو میری نظر سے دیکھو گے تو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عظیم تھا۔ ایک ایسا دوست جو لوگوں میں عظیم ترین ہے، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معصوم نظروں میں بھی۔ مولا وہ کون ہیں، کیسے محبوب بنے، اور انہوں نے ایسا کیا کیا کہ وہ اعظم الناس لگتے ہیں آپ کو؟ سو مولا کا پہلا جملہ اسی سوال کا جواب، جیسا کہ مولا جانتے تھے گویا ہمارا فوراً سوال یہی آئے گا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام یہی جواب دیتے ہیں کہ اس کی وہ بات جس نے اس شخص کو میری نظر میں بڑا کر دیا ہے، عظیم بنا دیا ہے، اعظم الناس بنا دیا، وہ یہ ہے کہ دنیا اس کی نظر میں چھوٹی ہے، لہٰذا وہ ہماری نظروں میں عظیم بن گیا ہے۔ یہ ایک پیغام، وَكَانَ رَأْسُ مَا أَضْمَ بِهِ فِي عَيْنِي صِغْرَ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ۔ فرمایا اس میں بہت ساری کوالٹیز تھیں جن کی وجہ سے مجھے وہ تمام انسانوں میں سے، تمام لوگوں میں سے جو میرے سامنے موجود ہیں، اعظم الناس لگتا ہے۔ ان کوالٹیز میں راس و ما ادم بھی، ان کوالٹیز میں سے سب سے بڑی کوالٹی اس شخص کے اندر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صغر الدنیا فی عینہ، دنیا اس کی نظر میں بہت چھوٹی ہے، یعنی دنیا آپ کی نظر میں چھوٹی
اور آپ پھر معصوم کی نظر میں بڑے ہو جاتے ہیں اور عظیم ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا ایک چیز جس کو ہمیں دیکھنا ہے آج کے دن میں، یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو، البتہ میں اس میں سے چند جملے سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے عرض کروں گا، پوری گفتگو ہم بیان نہیں کر سکیں گے، کہ معصوم کسی کو جب سلیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے قریب لے آنے کے لیے کوئی معیار بناتے ہیں، یا معصوم کسی کو عزت دیتے ہیں، یا معصوم کسی کو اپنا بھائی بناتے ہیں، یا اخن لی فی دینی کہتے ہیں، تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ایک ایسا شخص جس کی نظر میں دنیا حقیر ہو۔ قرآن مجید بھی اسی طرح کی ایک کرائٹیریا اور ایک معیار دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ تمہیں ٹرینڈ کرتے ہیں، اور تمہیں کس چیز کی ٹریننگ دینے کے لیے آتے ہیں؟ سورہ الحدید ورس نمبر 23 میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، یہ اس چیز کی ٹریننگ دینے کے لیے آتے ہیں کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کہ اگر تم دنیا میں تمہارے ہاتھ سے کچھ چلا جاتا ہے تو تمہیں افسوس نہ ہو۔ ہم اتنے امتحان بھیجتے ہیں اور اتنی دنیا کی ہم عارضی پن تمہاری نظروں میں واضح کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے تو تمہیں اس پہ افسوس نہ ہو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ ہی اگر تمہیں کچھ مل جائے تو تمہیں اس پہ خوشی نہ ملے۔ یہ ہے دنیا کا حقیر ہونا۔ چونکہ دیکھیں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ چھن جائے تو افسوس بھی ہوتا ہے، مل جائے تو خوشی بھی ہوتی ہے۔ تو بتایا یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی اس قدر اہم چیز ہے ہی نہیں سوائے آپ کی ایمان کے، کہ جو مل جائے تو خوشی ملے۔ چونکہ یہ تو جہاں تو سب کچھ تو عارضی ہے نا، پرماننٹ تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال اور ہمارا ایمان ایک پرماننٹ چیز ہے جو ہمارے ساتھ ٹرانسفر کرے گا، ادھر جائے گا۔ باقی ساری نعمتیں، باقی ساری چیزیں، باقی یہاں کی ساری آسائشیں، سہولیات، لگژریز، کمفرٹ، سب کچھ عارضی ہے۔ سو امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں، ہم ایک دوست تھے میرے جو تمام لوگوں سے زیادہ عظیم المرتبت تھے، تمام لوگوں سے زیادہ پسند تھے مجھے، تمام لوگوں سے زیادہ قریب تھے میرے، اور ان کی قربت کی جو ریزنز تھے، میں ان کو کیوں لائک کرتا تھا سب سے زیادہ؟ آف کورس دیر ور ریزنز، اور بہت سارے ریزنز تھے، اور ان میں سے جو سب سے بڑا ریزن، راسو، راس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑی چیز، جو ان ریزنز میں سے سب سے بڑا اور پہلا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کا انتخاب کیا، وہ یہ ہے صغر دنیا فی عینہ، دنیا کو کم قیمت چیز سمجھتا تھا وہ، دنیا کو پست اور حقیر اور فانی ہو جانے والی چیز سمجھتا تھا وہ، کہ ہمیشہ اس میں سے کچھ بھی نہیں رہنے والا۔ لہذا قرآن مجید نے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ پہلا جملہ ہمیں دو باتیں سکھا رہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوست کو اپنے قریب ترین دوست، اپنے قریب ترین محبوب کے طور پہ جب چنا ان لوگوں میں سے، تو اس میں پہلی کوالٹی یہ دیکھی کہ دنیا اس کی نظر میں حقیر ہے۔ لہذا اس جملے سے ہمیں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر ہمارا بھی کوئی امام ہے اور ہم بھی اپنے امام کے قریب ترین ہونا چاہتے ہیں، یا چلیں قریب ترین نہیں، صرف قریب ہی ہونا چاہتے ہیں، اپنے وقت کے امام کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ مولا میں بھی آپ کا شیعہ ہوں، تو کیسے کریں گے یہ کام؟ کون سا کام کر کے ہم اپنے امام وقت کے آوان اور انصار اور رفقا میں شمار ہو سکتے ہیں؟ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مثال دی کہ دیکھو جو شخص میرے قریب آیا اس کے اندر یہ کوالٹیز تھیں، اب تم بھی اگر اپنے امام وقت کے قریب ہونا چاہتے ہو تو یہ کوالٹیز پیدا کرو گے، تو یقیناً تم بھی اس اپنے امام کے، اپنے زمانے کے امام کے نظر میں اعظم الناس بن جاؤ گے۔ لہذا پہلی کوالٹی ہمیں اس چیز کو اس انداز سے لینا ہے۔ اب دیکھیں عموماً اکثر اس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اچھا یہ شخص تھا کون، کہ جس کے بارے میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے کہ دیکھو میری نظر میں وہ سب سے عظیم ہے اس زمانے میں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخص کون تھا؟ آپ نے خود نام نہیں لیا، بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ان کوالٹیز کو بتایا جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹینشن کو اٹریکٹ کرتی تھیں، اور اس شخص کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عظیم ترین اور قریبی ترین شخص قرار دے دیا۔ لہٰذا انہیں کوالٹیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہے ہیں، اگرچہ میں انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا وہ کون تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست کہ جن کے بارے میں آپ نے اتنے بڑے یہ ارشادات فرمائے، اور ان سے ان کے بارے میں کہا کہ اعظم الناس فی عینی تھی، وہ میری نظر میں سب سے بڑے انسان تھے وہ۔ لیکن امام اس کے ضمن میں نام نہ لے کر یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا کوالٹیز تھیں اس کے اندر، تاکہ ہم اس نام کے پیچھے نہ جائیں بلکہ ان کوالٹیز کے پیچھے جائیں کہ جن کوالٹیز کو اپنا کے میں اور آپ بھی اپنے زمانے کے امام
کی نظر میں اعظم الناس بن سکتے ہیں. لہٰذا امام علیہ السلام نے ان کوالٹیز میں سے پہلی کوالٹی یہ بتائی ہے کہ دنیا کو ایک عارضی، ایک فانی چیز سمجھو، دنیا کو چھوٹا بناؤ، دنیا کو چھوٹا بناؤ، دنیا کو اپنے نظر میں اگر ہم حقیر جاننے والا امام علیہ السلام کے قریب ہو جاتا ہے. ناج البلاغہ، میں ناج البلاغہ کے بارے میں عموماً حقیقتاً یہ بات سمجھتا ہوں کہ ناج البلاغہ کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنے کا مجھے آپشن دیا جائے نا کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبوں پہ، مکتوبات پہ اور مختصر حکیمانہ جملوں پہ مشتمل کتاب کا کوئی دوسرا نام آپ رکھیے ذرا، تو میں اس کتاب کا نام رکھوں گا کتاب الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت میں کمپیریزن کر کے آنکھیں کھولنے والی کتاب. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نہج البلاغہ کے اندر بھی دنیا کے بارے میں اسی طرح کے ارشادات فرمائے. سو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیز فرما رہے ہیں کہ تم معصوم کی آنکھوں کا تارا کیسے بن سکتے ہو؟ تم سلمان فارسی کیسے بن سکتے ہو؟ کوئی ابو ذر زمان کیسے بن سکتا ہے؟ یا تمہارا امام تم سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، صغار دنیا. دنیا کو حقیر جان لو، معصوم کی نظر میں عظیم بن جاؤ گے. دنیا کو گرا دو، معصوم کی نظر میں بلند ہو جاؤ گے اور اٹھ جاؤ گے. لہذا پہلی چیز جس کو ہمیں دیکھنا ہے اپنے امام وقت کے حساب سے کہ میرے امام کو میرے اندر کون سی چیز ہوگی جو اٹریکٹ کرے گی اور میرا امام مجھے چاہیں گے اور اپنے آوان و انصار میں شامل کرنے کی خواہش کریں گے کہ میں اور آپ بھی ان کے آوان و انصار میں سے شمار ہو جائے. پہلا پیغام انشاءاللہ تعالی اس جملے کا یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیے اس جملے نے ہمیں معیار دوستی بتا دیا ہے کہ دوست کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے. معیار دوست وہی ہونا چاہیے جو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی کو دوست بنایا تو اس کا سٹیٹس نہیں دیکھا، اس کا معیار نہیں دیکھا، اس کا خاندان نہیں دیکھا، دولت، مال، اس کا سکیل، اس کی کلاس، اس کا کیریا، کچھ بھی ان میں سے دیکھ کر دوستی نہیں کی، بلکہ اس کی سوچ اور اس کی آئیڈیالوجی دیکھی. اس کی سوچ یہ تھی کہ صغارت دنیا فی عینہ، دنیا اس کی نظر میں جو ہے وہ. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز بتائی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیجئے، بلال کیوں قریب ہوئے؟ ان کے سٹیٹس تھا، کلاس تھی، فیملی بیک گراؤنڈ تھا، دولت، مال، کیا چیز تھا؟ نہیں، بلال کی آئیڈیالوجی، بلال کا نظریہ اور سوچ اور فکر جو تھا اس نے اٹریکٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس اٹریکشن کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے. کیا تھا ابو ذر میثم تمار کے قریب، ابو ذر اور میثم تمار کے پاس کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اتنے قریب ہوئے؟ لہذا یہ پہلا کرائٹیریا بتایا کہ دیکھو معصوم کے قریب ہونا چاہتے ہو، معصوم کی اٹینشن چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اندر کوئی ایسی چیز ہو جس سے جو معصوم کو اٹریکٹ کرے تمہاری طرف، تو وہ چیز ہے دنیا داری سے دور ہو جانا. واٹس دنیا داری؟ آئی ٹولڈ یو کہ دنیا کو اپنی نظر میں حقیر سمجھنا، دنیا میں جو کچھ ہے، جیسے وہ کہا جاتا ہے نا، تم دنیا کے لیے نہیں ہو، لہٰذا اس کی فکر مت کرو، بلکہ دنیا تمہارے لیے، وہ خود تمہارے پیچھے آئے گی. لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی چیز جو بتائی کہ وہ دوست، میرے جو دوست تھے ان میں جو سب سے بڑی کوالٹی پائی جاتی تھی وہ کیا تھا؟ صغارت دنیا فی عینہ. اس دوست کی نظر میں دنیا بہت حقیر تھی. پھر فرمایا کانا خارجا من سلطان بطنہ، اس پر اس کا پیٹ حاکم نہیں تھا، اس پر اس کا پیٹ حکمرانی نہیں کرتا تھا، یعنی جو ملتا نہیں اس کی خواہش اس نے کبھی نہیں کی کہ وہ پیٹ کے پیچھے اور ان خواہشات کے پیچھے لگے پھرے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں دنیا میں انسان لے رہا ہے، دیکھیے اس نے اس دنیا سے جانا ہے تو کچھ بھی نہیں لے کے جانا، زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو کیسے استعمال کرتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، کنزمپشن اس کا یہی ہے، اس پیٹ کی خاطر ہر حلال و حرام کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتا ہے. لہذا دوسری کوالٹی یہ بتائی کانا خارجا من سلطان بطنے، کہ وہ اس کا پیٹ اس پر حکمران نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ جو امام کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جو امام کی قربت میں آ جاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا فلا یشتہی ما لا یجد، جو ملتا نہیں اس کی انہوں نے کبھی خواہش کی ہی نہیں ہے. اور ولا یکثر اذا وجد، اور جب مل جائے تو تکاثر نہیں کرتے کہ اب یہ اور بڑھ جاتا، یہ اور زیادہ ہو جاتا، اور جب زیادہ ہو جائے تو پھر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے کہ یہ دیکھو میرے پاس کتنا آ گیا ہے. ایسا کبھی نہیں کرتے. امام کی سلیکشن والے لوگ، امام کے قریب والے لوگ، ان کا پیٹ ان پہ حاکم نہیں ہے.
جو ملتا نہیں اس کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، اور جو مل جائے اس کو جمع کرنے پہ لگ نہیں جاتے۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا کانا خارجن من سلطان فرج ہی، خواہشات نفس کی حکمرانی سے آزاد ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ ایسے لوگ وہ ہیں جو خواہشات نفسانی سے آزاد ہوتے ہیں۔ کیوں ایسے؟ اصل میں کیوں خواہشات نفسانی سے وہ لوگ آزاد ہوتے ہیں جن کو ملنے والی چیزیں خوش نہ کریں۔ یہ پڑتال ایک ہوتا ہے نا، نارملی ہمارے پاس ایک پڑتال ہوتی ہے، ایک معیار ہے کہ کون شخص ہیں جن کی نظر میں ان کی دنیا حقیر ہے۔ اگر آپ یہ معیار دیکھنا چاہتے ہیں نا، کہ لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کس کس کی دنیا، کس کس کی نظر میں دنیا حقیر ہے، تو قرآن مجید نے ایک معیار، ایک سٹینڈرڈ دیا ہے۔ وہ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھو کہ جس کو اگر کچھ ملتا ہے تو وہ خوشی کی بجائے خوشی نہیں ہوتی بلکہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس سے کچھ چھن جاتا ہے تو چھن جانے پر غم نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے۔ تو یاد رکھو یہ شخص دنیا دار نہیں ہے، صغر دنیا فی عینہ، اس نے دنیا کو اپنی نظروں کے سامنے گرا کے رکھ دیا ہے۔ یہ سٹینڈرڈ ہے۔ جس کی سامنے ملنے پر خوشی نہیں، جانے پر غم نہیں، بلکہ ملنے پر شکر ہے، اور دنیا کی کوئی چیز چلے جانے پر صبر ہے، جو صبر اور شکر کی غذا کو لے کر اس دنیا سے اٹھتا ہے، اور یہ اس کی غذا ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، تو یہ دنیا دار انسان نہیں ہے، بلکہ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب ہے ایسا شخص۔ لہذا ایسے شخص کے بارے میں فرمایا وہ خواہشات نفسانی سے آزاد ہوتا ہے۔ خواہشات اس کے اوپر حکمرانی نہیں کرتی بلکہ خواہشات کے اوپر وہ حاکم ہوتا ہے، اپنے نفس کے اوپر حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ کانا لا یشتہی، لذت طلب نہیں ہوتا، خواہش پرست نہیں ہوتا، غصہ اور جذباتی کیفیت اس کے اوپر طاری نہیں ہوتی، ولا یتبرم، پریشان حال نہیں ہوتا۔ مومن ہمیشہ حالت یقین میں ہوتا ہے، مومن ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ سب سے بڑھیا، فرمایا کانا اکثر دارہ سماتن، وہ جو میرا دوست تھا نا، وہ اکثر اوقات اور زیادہ تر خاموش رہتا تھا، بہت بولنے والا نہیں تھا، اکثر اوقات کیا کرتا تھا؟ وہ خاموش رہتا تھا۔ لیکن وَإِذَا قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ، لیکن جب بولنے کا وقت آتا تھا اور جب وہ بولتا تھا تو لوگوں کی دلیل کو کند کر کے رکھ دیتا تھا، لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھیں اس کے سامنے جب وہ بولنے پہ آتا تھا۔ اس کی دلیلیں اور اس کے الفاظ اتنے مضبوط، مستحکم اور بھاری ہوتے تھے۔ لہذا خاموشی بظاہر دیکھنے کے لیے وہ خاموش نظر آتا تھا، اکثر اداری سماتن، زندگی کا اکثر وقت، زندگی کا اکثر لحظات آپ نے اس کو خاموش دیکھا، کسی فتنے میں نہیں، کسی فضول بات میں نہیں ہے، کسی لغو بات کے پیچھے نہیں جاتا۔ لیکن جب بولنے کا وقت آتا تھا تو پھر بولنے والوں کی زبانیں چپ ہو جاتی تھیں اس کے الفاظ سے۔ اور پھر فرمایا کانا ضعیفا مستضعفا، ضعیف، کمزور، ناتواں، بہت کمزور سا، بہت ویک 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 جسم کا مالک، بظاہر دیکھنے کو تو کہانا ضعیفاً مستضعفاً، بہت ضعیف اور کمزور ہوتا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ الْجَدُّ كَانَ لَيْثًا عَادِيًا، وہ کمزور اور ضعیف تھا میرا دوست، لیکن جب جد و جہد کا وقت آتا تھا، جب میدان آتا تھا، جب کسی نیک کام میں پہل کرنے کا وقت آتا تھا، جب جہاد کا وقت آتا تھا، جب میدان عمل آتا تھا، تو وہ شکار کرنے والا شیر نظر آتا تھا۔ جب تک بولنے کا وقت نہیں آئے لوگ اس کو خاموش دیکھتے تھے، لیکن جب بولنے کا وقت آتا تھا تو بولنے والے چپ ہو جاتے تھے اس کے ادب میں۔ جب تک میدان کارزار نہیں آتا تھا وہ ضعیف، وہ ناتواں، وہ کمزور، لیکن وہ ویکلنگ ڈکلنگ نظر آنے والا جب میدان جہاد اور میدان کارزار آتا تھا تو وہ ایسا شکاری شیر نظر آتا تھا کہ جو کبھی خطا نہیں کرتا تھا، اپنے شکار کو دبوچ لینے والا شیر، کسی چیز سے نہ ڈرنے والا شیر۔ دوسری چیز پھر یہ کوالٹی میرے اور آپ کے لیے پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے، چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کرائٹیریا بتا دیا، دیکھو معصوم کے قریب ہونے کے لیے یہ کوالٹیز ہیں۔ میرا دوست اعظم الناس فی عینی کیسے بنا، تمام لوگوں سے اوپر کیسے آیا میری نظر میں، ان کوالٹیز کی وجہ سے۔ بلا وجہ، بلا ضرورت بولنا، اور پھر آج کل تو خیر بولنا آپ کے لیجیے مصلحت کی وجہ سے ہر حد کو چھوڑ کر اور توڑ کر بولنا، مصلحت جھوٹ بھی بلواتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرواتی ہے، پھر اسی طریقے سے ہر موقع پہ اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرنا، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اگینسٹ بتا رہے ہیں نہیں،
بولنے کے میدان میں تو وہ دوسروں کو چپ کراتا ہے، لیکن عمومی زندگی میں وہ خاموش طبیعت ہے۔ میدان کارزار میں تو وہ شیر ہے، لیکن عمومی رویے اس کے بڑے کمزور اور ناتماسا نظر آتا ہے۔ اور پھر فرمایا کان اذا ابتزہ امران لا يدري ایہما افضل نظر الى اقربہما الى الهوى فخالفہ۔ جب ایسا موقع آتا ہے کہ دو کام اس کے سامنے آ جاتے ہیں، دو کام ہیں، either this اور this، یا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے۔ جب مجھے اور آپ کو ہماری زندگی میں بہت سارے معاملات میں ہم جب پھنس جاتے ہیں کہ یہ کام کروں یا وہ کروں، تو مجھے بتائیے ہم کیسے سلیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوست کا بتاتے ہیں کہ دیکھو، معصوم کا دوست، معصوم کا انتخاب، معصوم کی نظر میں باقی لوگوں سے اوپر اور بلند نظر آنے والا کردار اور شخص وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے دو کاموں میں ٹھن جاتی ہے کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، تو وہ فال نہیں نکالتا، اور معذرت کے ساتھ عرض کروں گا استخارہ بھی نہیں نکالتا۔ کیا کرتا ہے؟ وہ فال کے پیچھے نہیں بھاگتا، اس کا فال اس کا ذہن ہے۔ وہ اپنے ذہن سے صرف ایک سوال کرتا ہے، وہ اپنے آپ سے ایک بات پوچھتا ہے جب اس کو نہیں پتا چل رہا ہوتا نا کہ لا یدری ایہما افضل، اس کی سوچ تو یہ ہے کہ ان میں سے کون سا افضل ہے، میں وہ کام کروں گا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ افضل یا وہ افضل ہیں، دونوں اچھے، دونوں کرنا چاہتا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ پہلے کس کو کرے، یا اگر ان میں سے ایک ہی کو کرنے کی اختیار اور طاقت ہو تو اس کو کس کو انجام دے۔ ایہما افضل کے جب آ کے اس مسئلے پہ پھنس جاتا ہے کہ کون سا کام زیادہ بڑا ہے، تو پھر مولا نے فرمایا کہ اس کے سامنے ایک بہت خوبصورت سا معیار ہے اس کی نگاہوں میں، اور تمہیں بھی وہ معیار اپنے سامنے لانا ہے۔ کیا؟ نظر الی اقربہما الی الہوا۔ جب نہ پتہ چل سک رہا ہو تو پھر وہ پتہ چلانے کے لیے اس کے پاس معیار یہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون سا کام میری خواہش نفس کے زیادہ قریب ہے، ان دونوں میں سے کون سا میری خواہش نفس کے زیادہ قریب ہے۔ فخالفہ، جس کام کو اپنی نفس کے قریب دیکھتا ہے اس کام کے مخالف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ایسا موقع ہو، دو کام ہوں، فال نہیں نکالتا، پتہ نہ چلے کون سا افضل ہے، تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میری خواہش نفس کس کام کو پسند کر رہی ہے، جو میرا نفس چاہتا ہے، بس اس کام کی مخالفت جو میرا نفس چاہ رہا ہے، اسی کام میرے نفس کی مخالفت میں میرے مولا کی اطاعت بھی ہے، مرضی بھی ہے اور رضایت بھی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ناج البلاغہ میں یہی چیز ارشاد فرمائی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے بارے میں صرف دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، لمبی امیدیں کہ کل سے یہ کام کروں گا، فلاں دن سے، اگلے سال سے یہ کام کروں گا، یہ لمبی امیدیں، میں ڈرتا ہوں ان لمبی امیدوں میں پڑھ کے تم اپنا وقت اور زندگی ضائع کر دو گے۔ اور دوسری چیز تھی خواہشات نفس کی پیروی، میں اپنے بعد اس چیز سے ڈرتا ہوں تم خواہشات نفس کی پیروی نہ کر دو۔ معصوم کا پیروکار اور خواہش نفس کا بندہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا معصوم کا پیروکار ہوگا یا نفس کا پیروکار ہوگا۔ لہذا جب میں معصوم کا پیروکار ہوں تو بہت آسان ہو گیا میری زندگی میں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں میرا نفس چاہتا ہے یہ کرو، تو میں نے نفس کی پیروی کی بجائے معصوم کی پیروی کرنی ہے، نفس کی مخالفت میں ہمیشہ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ وہ نفس کا بندہ نہیں ہے جو معصوم کا انتخاب ہوتا ہے، بلکہ نفس تو اس کا غلام ہے۔ اچھا، ہمیں بھی بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں نا، نفس کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ ہمیں تو بعض اوقات کلیئر ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، ہم پھر بھی ٹھیک کا انتخاب کرنے کی بجائے غلط کو غلط جانتے ہوئے بھی غلط کر بیٹھتے ہیں۔ جائے کہ ہمیں وہ مقام آئے کہ دو کام ہوں، دونوں صحیح ہوں، ان میں سے کسی افضل کام کا انتخاب کرنا ہو، پھر ہم یہ دیکھیں کہ ان دونوں میں سے کون میرے نفس کے زیادہ قریب ہے اور اس کو ہم چھوڑ دیں۔ خیر، معصوم نے یہ تیسری اہم ترین چیز جو ہمیں بتائی کہ معصوم کا پیروکار اور معصوم کے قریب اور اپنے امام وقت کے قریب وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے نفس کے قریب آنے والی خواہشات کو، نفس کے قریب آنے والی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نفس کی مخالفت میں میرا رب راضی ہے، نفس کی مخالفت میں اپنے معصوم امام کا پیروکار بنوں گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَكَانَ كَانَ لَا يَتَبَرَّمُ، وہ جو شخص ہے وہ افسردہ نہیں ہوتا، ولا یتسخط، و پریشان نہیں ہوتا، ولا یتشکا، پر شکایت لہجہ نہیں رکھتا، ولا یشتہی، شہوت پرست اور لذت طلب نہیں ہوتا، ولا ینتقم، اور انتقام جو بھی نہیں ہوتا، ولا یغفل عن العدو، اور وہ اپنے دشمن سے غافل بھی نہیں ہوتا۔
یہ ساری کوالٹیز بتانے کے بعد البتہ میں نے ان کوالٹیز کو سلیکٹ کیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہیں اور ہمیں پیغام دیتے ہیں، اے ولادت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام منانے والو، میں نے اپنے دوست کا تذکرہ کیا ہے اور وہ دوست کوئی اور نہیں تھا، وہ دوست ابو ذر غفاری ہیں۔ شرح اصول و کافی جو المازندرانی نے لکھی ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام جس دوست کی یہ کوالٹیز بتا رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو ذر غفاری تھے۔ تو گویا امام علیہ الصلوۃ والسلام زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، میں نے ابو ذر غفاری اپنے دوست کی کوالٹیز تمہیں بتائیں کہ تم معصوم کے قریب ویسے کیسے جا سکتے ہو جیسے ابو ذر گئے، تم ابو ذر زماں کیسے بن سکتے ہو۔ یہ باتیں تو میں نے تمہیں بتا دی، لیکن میری آخری بات سنو، میں تم سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی مولا حسن فرمائیے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ الْكَرِيمَةِ، دیکھو میری ولادت منانا چاہتے ہو نا، پڑھو نشید، پڑھو منقبت، پڑھو سلام، سب کچھ پڑھو، لیکن میری نصیحت بھی تو سنو، میرا کہا بھی تو مانو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں فَعَلَيْكُمْ، واجب ہے تم پر، ضروری ہے تم پر، بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ الْكَرِيمَةِ، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرو جو میرے دوست کے اندر تھی۔ ان اتقتموہا، اگر تمہیں اختیار، تمہارے اندر طاقت ہے اتنی نا، تو ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ میں عرض کرتا ہوں مولا ہم تو بڑے ضعیف اور ناتواں ہیں، ہم نفس کے بندے، ہم گناہ گار انسان، یہ سارے کام کیسے کر سکتے ہیں بھلا بھلا مولا؟ آپ کی ولادت منا رہے ہیں، آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی، یہ سارے کام کریں گے ہم جو ابھی آپ نے بتائے؟ مولا یہ سارے کام کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ تو اگلا جملہ فرمایا فَإِن لَمْ تُطِيقُوهَا كُلَّهَا، اگر یہ سارے کام تمہارے اختیار اور طاقت میں نہیں ہے نا کہ کل سے سارے ایک ساتھ کرنے لگ پڑو، اتنی طاقت اگر تم میں نہیں ہے، فَأَخْذُ الْقَلِيلِ خَيْرٌ مِّن تَرْكِ الْكَثِيرِ، تو ان سارے کاموں کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے کچھ تو ان میں سے کر لو یار، کچھ تو اپنا لو۔ لہذا میرے وقت کے امام کے قریب ہونے کا نسخہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں اس اپنے دوست کے واقعے کے اندر، اور پھر بتایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے، تم اگر اپنے امام وقت کے قریب ہونا چاہتے ہو تو یہ وہ کوالٹیز ہیں جو تمہیں تمہارے زمانے کے امام کے نہ صرف قریب کریں گی بلکہ ان کا پسندیدہ ترین بھی بنا دیں گی، ان کی نظر میں عظیم ترین بھی بنا دیں گی، اور ان کی نظر میں بہترین بھی بنا دیں گی۔ تم انتخاب ہو جاؤ گے اپنے وقت کے امام کا۔ ان کوالٹیز کو پیدا کرو۔ آج کے دن میں ولادت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک ہوتے ہوئے دعا گو ہوں خالق کائنات ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی مغفرتوں سے استفادہ کرنے اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ماہ رمضان المبارک میں نیک اعمال کو انجام دینے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے خالق کائنات اس مہینے میں ہمیں نیکیوں کے انجام دہی کی عادت ڈالنے اور گناہوں سے دور رہنے کی روش اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات اس مہینے میں تلاوت قرآن کرنے، محمد و آل محمد پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے، مومنین کو افطار کرانے، مشکل حال مومنین کی مدد کرنے، اور سب سے بڑھ کر مشکل میں ہم ہیں، ہمارا گناہ ہماری مشکل ہے، اپنی اس گناہ کو کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔